یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اہم موضوع ہے، اور ایک ایسی بیماری ہے جو بظاہر تو چھوٹی لگتی ہے مگر اللہ کا نزدیک بہت بڑی ہے، اور یہ ہمیں لگی ہوئی ہے یہ بیماری، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا اور اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ وہ کیا بیماری ہے؟ وہ ہے غیبت اور چغل۔ پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا گلہ کرنا، تو یہ جو گلہ ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور ہم اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ مسجد سے نکلتے ہیں تو نکلتے ہیں کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی بات، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اچھے لفظوں سے بات کرے تو پھر تو ٹھیک ہے، کسی کی وہ تعریف ہو جاتی ہے، اور کسی کے غلط لفظوں سے بات کرنا یہ اس کی چغلی ہے، یہ غیبت کے ذمہ بھی آ جاتا ہے، جس سے ہمیں بچنا۔ غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کی ایسی بات کرنی جو اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے، ایسی بات جو کسی کے سامنے کریں اور اس کو اچھی نہ لگے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بھائی کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ انہوں نے پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، میں تم میں سے کوئی بندہ بھی یہ چیز پسند نہیں کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، لہٰذا تم اپنے بھائی، چونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کوئی اگر سمجھے تو لہٰذا اس کی غیبت نہ کرے، اس کے بارے میں چغلی نہ کرے، ہے نا۔ تو یہ مثال ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ غیبت کتنی گندی اور خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی جو لوگوں کے درمیان لڑائیاں کراتا ہے نا، باتیں ادھر سے ادھر کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کر دے، ادھر کی بات ادھر کر دے، وہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ بندہ ہے، لہٰذا ہمیں جن سے محفوظ رکھنا۔ چغلی کیا چیز ہے؟ چغلی یہ ہے کہ ایک شخص کی بات دوسرے کو اس نیت سے پہنچانا کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں میں جھگڑا کرانے کے لیے اس کی بات وہاں پہ وہ تو ایسی بات کر رہا ہے، تیرے خلاف باتیں کر رہا ہے، بس بات اس نے کی، جھگڑا شروع ہو گیا، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چغلی۔ اللہ میں غیبت سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ میں چغلی سے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، ہم نمازیں پڑھنے میں حقیقت کار بات کر رہا ہوں، ہم نماز پڑھتے سے جنت میں چلے جائیں، جبکہ یہ نمازیں پڑھنے سے بندہ جنت میں نہیں جاتا، یہ بات یاد رکھنا۔ نمازیں جنت میں جانے کا سبب، جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، رب راضی ہو گیا تو جنت مل جائے گی، ورنہ یہ نمازیں یہ سب کچھ تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا۔ تو ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جنت کے لیے کرے۔ کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو راضی ہو جا بس، جنت ورنہ تو سب کچھ مل ہی جائے گی نا، جب رب کی رضا مل گئی تو جنت بھی مل جائے گی۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں اگر میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو تو کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت جنت کا راستہ ہے۔ زبان تو ٹکتی نہیں ہماری، زبان ہی تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، زبان سے پتہ نہیں صبح سے شام تک کیا کیا بول جاتے ہیں، ہے نا۔ تو زبان کو قابو میں رکھیں۔ دو دوست تھے، ایک تیسرے کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا، آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی اور ایک مضبوط دوستی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔
ظاہر بات ہے جب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، چغلی غیبت، یہ تو دوستی تو ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ باتیں کرنے والا شخص چغلی کرتا تھا، ایک چھوٹی سی بری عادت نے ہی بڑا نقصان پہنچا دیا، دو دوستوں کو آپس میں الگ الگ کر دیا۔ تو غیبت اور چغلی جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور سچ بولے، ہے نا، جب بھی بولے سچ بولے، اور سچ بھی بولے سوچ کر بھی بولنا ہے۔ ایک تو سچ بولنا ہے، دوسرا سوچ کر بولنا ہے کہ میں نے یہاں پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ ہر بات ضروری نہیں ہوتی ہے کہ یہ کرنی ہے، کوئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی پڑتی ہیں، تو ہر بات ضروری نہیں ہے، سوچ کر انسان کو بولنا چاہیے۔ دوسروں کی برائی سننے سے بھی بچے، کسی کی برائی نہ سنیں۔ اگر کوئی غیبت کرے تو اسے روک دے، اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں، کسی کی طرف ایک انگلی کریں تو باقی انگلی کو رخ بندے کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا کسی کی طرف انگلی کا رخ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں ایک انگلی اس کی طرف کر رہا ہوں، باقی انگلی تو میری طرف ہے نا، تو اپنے عیبوں پہ بھی نظر رکھنی ہے نا۔ دوسروں کی بجائے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ ہم دوسروں کی اصلاح پہ لگے ہوتے ہیں اور اپنے پتہ نہیں کتنے خامی ہیں، ہم یہ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، ہے نا۔ ذکر الہی میں مشغول رہیں، زبان کو اچھے کام میں لگا دیں، تو ان چیزوں پہ کرنے پہ بندہ کیا ہے، چغلی سے اور غیبت سے بچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام اپنی زبان کی حفاظت ایسے کرتے تھے جیسے کوئی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ قیمتی چیز، ایک قیمتی سرمایہ ہو تو بندہ اس کو کیسے سنبھال کے رکھتا ہے، تو فرمایا صحابہ بھی ایسے اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، جانتے تھے کہ ایک لفظ انسان کو جنت یا جہنم میں لے جا سکتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ آج ہم وعدہ کریں، نہ غیبت کریں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ غیبت کریں گے۔ مسجد سے نکلنا ہے تو مسجد سے نکلے سیدھے گھر میں پہنچیں گے، راستے میں کہیں چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی کے خلاف بات کرنی نہیں ہے، ورنہ ہماری ساری محنت جو ہے، ہم کتنی محنت کر کے آتے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فرق جو ہے گھر کو جاتے ہیں، تو یہ ساری محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ ہم آئندہ سے کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، اور اگر کہیں یہ گناہ ہو رہا ہو تو اسے روکیں، کوئی کر رہا ہو تو اس کو کہیں بھائی یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔